جی فواد چودھری صاحب، ایک اور سوال اٹھتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہاں پہ کہ جناب اگر پے رول پہ رہائی ہو جاتی ہے تو مطلب پہلے میں کوٹ لکھپت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جناب پہلے ملنا چاہیں گے آبویسلی عمران خان سے، پھر اس کے بعد جناب نیکسٹ اسٹیپ لینا چاہیں گے، وہ اگر کہیں گے تو پھر آگے جا کے مذاکرات شروع کریں گے نا یہ لوگ بیٹھ کے؟ ایسے تو آن دیئر اون تو یہ جا کے بیٹھیں گے نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ میرے خیال میں تو پہلی ملاقات انہیں گورنمنٹ سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کا نقطۂ نظر سمجھیں اور اس کے بعد جا کے خان صاحب سے بات کریں، کیونکہ خان صاحب کا جو موقف ہے یا چیزیں ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی ہے نا، اس میں کوئی نئی بات تو ایسا سچ ہے نہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ میری اپنی رائے تو یہ ہوگی، بہرحال ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اگلے ہفتے ہم دوبارہ کوٹ لکھپت کے اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکیں گے، تو اس میں یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ اچھا نقطہ ہے، اس پہ بحث پہ ہو سکتی ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال میں ان کو پہلے حکومت کو ملنا چاہیے اور اس کے بعد جا کے خان صاحب سے بات کرنی چاہیے تاکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہو بات کرنے کے لیے۔ ابھی جائیں گے تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے بات کرنے کے لیے؟ عمران خان کو وہ کیا کہیں گے جا کے؟ وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ایک میں صرف کوٹ لکھپت کے لوگوں کی اس وقت صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ آن دیئر اون پے رول پہ رہا ہوتے ہیں، پہلے عمران خان سے ملنے کے بجائے سیدھا حکومت کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو پھر ان پہ ایک ٹیگ لگ سکتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کی ہو گیا ہے۔ یہ بھی تو ہے کہ یہاں پہ آپ کے پارٹی کے اندر سے زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں نا، باہر سے تو کم اٹھیں گی، آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں زیادہ اٹھتی ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں۔ دیکھیں وہ اتنی باتوں کے اوپر آپ نہیں جا سکتے، ادھر ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک وار اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے، اس وار اکانومی میں لوگوں کا یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ الاؤ بڑھتا رہے، بڑے لوگ ماچس اور تیل کی بوتل لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور ہم ہو جائیں۔ آپ نے الاؤ کو بجھانا ہے تو پھر آپ کو دلیرانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ آپ میرے خیال میں کوٹ لکھپت کے لوگوں کو نکل کے پہلے پرائم منسٹر کی جو بھی ٹیم ہو اس سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا آفر کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کی آفر جو ہے وہ سمجھ آتی ہے تو پھر خان صاحب سے مل کے پھر آپ کے پاس کچھ ہوگا ان کو بتانے کے لیے، اور پھر آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، چیزیں جو ہے وہ مفاہمت کی طرف آپ لے جا سکتے ہیں۔ آپ ویسے جا کے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ساری وہی باتیں ہوں گی کہ کرنی بھی چاہیے، نہیں بھی کرنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے نا، جو پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے، پی ٹی آئی میں ایک دھڑا ہے جو بڑا دھڑا ہے جو سمجھتا ہے مفاہمت ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، دوسرا دھڑا ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں ہم لڑائی بڑھائی سے کر لیں گے، اور لڑائی بڑھائی سے کرنے والے بھی جو ہے وہ زیادہ تر تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ناموں سے روز انقلاب لا رہے ہیں۔ یا تو پھر ہمت کرے نا، اڈیالہ میں کم از کم آ جائیں، اپنا بی بی کے ساتھ، علیمہ بی بی کے ساتھ جوائن کریں، ان کے ساتھ کبھی 40 لوگ ہیں، کبھی 45 لوگ ہیں، تو انقلاب اس طرح خالی ٹویٹر پہ تو نہیں آنا۔ یہ سیکنڈ سٹیپ آپ سوچ رہے ہیں جناب کہ آپ کو جو بریک تھرو مل سکتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے مل سکتا ہے، یعنی کہ کوٹ لکھپت کے علاوہ جو لوگ خواتین کا ذکر کیا آپ نے ان کو پے رول پہ رہا کیا جائے تو پھر یہ بھی آپ کے لیے ایک بریک تھرو ہوگا۔ تو یہ سب لوگ کیا ان کو پتہ ہے کہ ہو از میکنگ آل دیز ایفرٹس؟ کیونکہ وہ تو جیل میں کئی دفعہ ہوتا ہے، انفارمیشن ساری نہیں بھی پہنچتی جیل میں، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ We are in touch with most of the people. We are in touch with most of them. So do you have their consensus on the payroll? جی بالکل بالکل ہمارا کنسنسس ہے کہ وہ باہر آئے اور اس معاملے میں ایک افیکٹو رول پلے کریں۔ ایک سوال کا جواب دیجیے گا، یہ حکومت کی طرف سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں جو انہوں نے اپوائنٹ کیے، وہ حکومت کی طرف سے کون کون سے لوگ ہیں جو اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، پہلے جو فارمل کمیٹی تھی وہ تو اسپیکر صاحب نے بنائی تھی، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، یہ لوگ تھے جو کہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ ابھی نئی کمیٹی تو اب جب انہوں نے کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ میں بات کرتے ہوئے کہ حکومت تیار ہے مذاکرات کے لیے، اور اس کا جواب بھی اب آ گیا ہے، تحریک تحفظ آئین کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ ہم بالکل مذاکرات کریں گے، تو اب تیسرا اگلا مرحلہ تو یہی ہوگا نا کہ وہ اس کے لیے کمیٹی اپوائنٹ کریں اپنی، جن کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ سو ابھی کمیٹی اپوائنٹ ہونی ہے، اور آپ نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ جناب آپ کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے آصف زرداری صاحب سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی، اور ڈار صاحب سے بھی۔ سو یہ پہلے آپ کمیٹی سے ملیں گے اور اس کے بعد آپ کی ملاقاتیں اسکیجول ہوں گی پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے اور ڈار صاحب سے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب واپس کراچی پہنچ گئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان ٹچ ہیں، ان کے آفس کے ساتھ ہم نے ان کو ریکویسٹ بھیج دی ہے، غالباً وہ 2-3 دن تک وہ واپس اسلام آباد پہنچیں گے، تو جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو امید ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب بھی
اس معاملے میں اہم کردار ادا کریں اور وہ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر معاملات جو ہیں ان کو فریم ورک میں لایا جا سکے, پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرایا جا سکے اور پاکستان کو ہم کم از کم جو ایک پٹڑی سے اتر گیا ہے ایز فار ایز ڈیموکریسی از کنسرن, تو اس کو واپس جو ہے وہ کس طرح ہم چڑھائیں, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی اس کے ساتھ ایک براڈ بیسڈ گفتگو ہونا ضروری ہے تاکہ ان کا نقطۂ نظر بھی اس میں سمجھا جا سکے. اگر پریزیڈنٹ صاحب, پرائم منسٹر صاحب, مطلب کہ ہم ٹیئر 1 کی بات کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اگر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ ریلیف دلوا سکیں گے؟ یہ تو ٹھیک ہے, خواتین ہوگی, ورکرز ہو گئے, اس کے علاوہ جناب کوٹ لکھپت کے لوگ ہو گئے, پے رول پہ رہا ہو جائے, ایک تو یہ آپ کا پوائنٹ ہے وچ از لائک ویری آبویس. اس میں کیا عمران خان کی بھی رہائی کی بات کریں گے آپ؟ رانا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے نا وہ ہی ultimate aim ہونا چاہیے اور بات ہوگی, لیکن ایشو یہ ہے کہ جو اگر آپ شروع میں ہی اپنی آخری شرطیں بھی رکھ دیں گے تو بات چیت ہونا مشکل ہو جائے. لہٰذا ایک ماحول پہلے بہتر ہو تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ آ جائیں گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں ایک جو بنیادی فریم ورک ہے نا, ایک تو پہلے تو یہ ہے کہ ماحول بہتر ہو, پولیٹیکل پرزنرز ریلیز ہوں. الٹیمیٹلی دیکھیں عمران خان چاہیں گے کہ الیکشن ہو فوری طور کے اوپر, اور الیکشن کمیشن اس کو ہٹا کے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو جو الیکشن کروائے. حکومت کہے گی نہیں جی 29 تک جو ہے وہ آپ صبر کریں. وہ پھر سیکنڈ بات ہے کہ اگر 29 سے آپ 20 وہ کہیں گے 26 میں کرا دیں, وہ کہیں گے ہم نے 29 میں کرانی ہے, تو ایک آدھ سال آگے پیچھے کر کے کرا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ ایک آدھ سال پہلے ہو جائے تو وہ آپ پہ یو آر گڈ ود اٹ, رائٹ؟ ایسے ہی ہوا نا بات. آئی تھنک شوڈنٹ بی اے پرابلم, کیونکہ خان صاحب کو بھی تو دیکھیں نا آ کے اپنی پارٹی کو بھی منظم کرنا ہے, چیزیں کرنی ہے, تو تھوڑا تو اس میں ویسے ہی جو ہے کنسنسس ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں 2018 کا الیکشن نون لیگ نے نہیں مانا, لیکن اس کے ساتھ وہ ساتھ کام بھی چلاتے رہے, کرتے رہے, تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو یہ الیکشن ماننے کی, لیکن ہم چلیں اپنا کام چلائیں گے. اور دیکھو نا دوسری صورت میں اگر پی ٹی آئی انقلاب لے آتی ہے یا عمران خان انقلاب لے آتے ہیں پھر تو ضرورت ہی نہیں نا کسی کام کی, پھر تو ویسے ہی ہو گیا. لیکن چونکہ وہ نہیں آیا تو اب تو کچھ لے اور کچھ دو دے کے ہی ہونے ہیں مذاکرات. ٹھیک ہے. آپ نے تو مذاکرات کا ماحول بنا دیا جناب. جی بس الحمدللہ, جب آپ کے پروگرام میں پہلے ہم نے بات کی تھی شاید 2-3 ہفتے پہلے, تو آپ کا بھی یہ خیال تھا اور باقی لوگوں کا بھی خیال تھا کہ کوئی چانس نہیں ہے اور ماحول نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہماری جو 2-3 ہفتوں کی ایفرٹس ہیں, اب اس کے بعد پاکستان میں شاید ایک یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ ڈائلاگ ہی واحد راستہ آگے بڑھنے کا, جو ایک بڑا خوشائن بات. اچھا, اب جو ہے عمران خان انہوں نے تو جناب اچکزئی اور جناب ایک اور شخص کو جناب انہوں نے کہا ہے جناب کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں. سو آپ مذاکرات کریں گے تو کس سے مذاکرات کریں گے, کیسے کریں گے, اور آپ کا پینل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت جو 3 فریق ہیں, ایک حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کا فارمیٹ کیا ہو, کن لوگوں نے کرنے ہیں, کیا ہونا ہے, یہ میرے خیال میں جو ہم نے آپس میں ڈسکشن کی ہے, عمران اسماعیل نے, محمود مولوی صاحب نے اور ہمارے باقی دوستوں نے, جس میں اوورسیز بزنس مین شامل ہیں, ہمارا کنسنسس یہ ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر آئے گا. پہلے نمبر کے اوپر آئے گا کہ ایک ماحول ہونا چاہیے جس میں اتنی تلخی نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈورسریل اس ریلیشن شپ میں جائیں.